الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حمد اور تعریف رب جلیل کی ہے جو ساری کائنات کا نگہبان ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، سب کو نوازنے والا، سب کی مرادوں کو پورا کرنے والا، دور اور نزدیک سے یکساں سننے والا، عالم الغیب، اس کے سوا کوئی نہیں. اس کے کمال کو کبھی زوال نہیں، اس کی بقا کو کبھی فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے. وہ اپنے معاملات خود ہی طے کرتا ہے، نہ اس کا کوئی وزیر، نہ اس کا کوئی مشیر، نہ اس کی کوئی شورا. وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے. اگر وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو تمام کائنات کی قوتیں مل کر اس کے فیصلے کو ذلت میں تبدیل نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کسی کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے تو تمام کائنات کی قوتیں مل کر اس کو عزت نہیں دلا سکتی. آپ نے پڑھا ہے سورہ آل عمران میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو جسے چاہے عزیز کرے، جسے چاہے ذلیل کرے، ساری خوبیاں تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. سلام اور درود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورہ انبیاء کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے. آپ کے زمانے میں آپ کے بعد جو کوئی آیا وہ آپ کی امت میں سے ہے، اور آپ اپنی امت کے خیر خواہ ہیں. سلام اور درود اللہ کے اس نبی پر. سلسلے وار درس جو آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام، اس کی پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ زمر کی 10ویں آیت ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. وَإِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ، اور جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کو اجر دے گا بغیر حساب کے. مکہ کی زمین جب تنگ ہو گئی ایمان والوں پر تو ہجرت کا حکم آ گیا، اور صحابہ کرام نے ہجرت کی. پہلی ہجرت صحابہ کرام نے کی، دوسری ہجرت نبی علیہ السلام کی. پہلی ہجرت میں لوگ حبشہ کی طرف، مدینے کی طرف نکل گئے اور وہاں جا
شروع کیا، اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور وہ بہت رئیس ہو گئے۔ اس لیے ان کو انصار کہا جائے، انصار، انصاری، مدد کرنے والے، نصرت کرنے والے انصار۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کو بھی حکم آ گیا ہجرت کا، اور آپ نے بھی ہجرت کی۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، غار ہیرا میں جا کر قیام کیا اور پھر آگے روانہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے نکلنے کا اعلان ہو چکا تھا مکہ میں کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ لوگ آپ کی تلاش میں نکل گئے تھے۔ ورقہ بن نوفل ایک شخص تھے، انہوں نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کو پا لیا، اور جب وہ آگے بڑھے تو ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گرے۔ انہوں نے فال کے تیر نکالے اور تیر نکال کر ایک مسلمی نشانہ بنایا اور وہ نشانہ غلط ہوا۔ وہ سمجھ گئے کہ میں جس مشن پر نکلا ہوں وہ ناکام ہے، کامیاب نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد وہ گھوڑے پر پھر سوار ہوئے، پھر آپ کا پیچھا کیا۔ جناب ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول ورقہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ آپ نے کہا لا تحزن، مت غم کر، ولا تخف، اور نہ ڈر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر ورقہ بن نوفل نے کہا اللہ کے رسول میں امان چاہتا ہوں، امن چاہتا ہوں، اور آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ قریب آ گئے ورقہ اور انہوں نے کہا میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ حضرت ورقہ نہیں، سراقہ، ورقہ تو حضرت خدیجہ کے جزاک اللہ خیر۔ ورقہ بن نوفل نے نام میں رکھتے ہوئے سراقہ بن جوشم، سراقہ بن جوشم قریب آ گئے اور نبی علیہ السلام کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی اور کہا اب میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد جو شخص ادھر آتا سراقہ اس کو واپس کرتے کہ ادھر سے میں آ رہا ہوں، تم ادھر تلاش کرو، ادھر تلاش کرو، اور آپ اس طرح سے سفر جاری رکھتے ہوئے مدینہ پہنچے ہیں۔ لوگ آپ کے انتظار میں دور تک آتے تھے، جب شام تک آپ نہیں آتے تھے وہ واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن ایک یہودی کسی کام سے پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے دیکھا 2 سفید کپڑوں کے والے شخص آ رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی وہ محمد ہے جس کی تلاش میں لوگ آتے ہیں۔ وہ زور سے پکارا لوگوں تمہارا مقصود تمہیں پہنچ گیا، جس کو تم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آ گئے۔ لوگ واپس پلٹے اور نبی علیہ السلام کے استقبال کیا اور آپ کو لے کر مدینہ میں داخل ہو گئے۔ مدینے میں آپ کے ایک رشتے دار تھے ابو ایوب انصاری۔ یہ سب پچھلی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سبق یاد ہو جائے۔ ان کے مکان پر آپ نے قیام کیا، اور یہاں ایک بات بہت اچھی ہوئی، اور وہ کہ نبی علیہ السلام نیچے کی طرف تھے اور وہ اوپر کے مکان میں تھے۔ رات کو دونوں میاں بیوی سوچنے لگے، باتیں کرنے لگے کہ نبی نیچے ہم اوپر، یہ اچھی بات نہیں۔ صبح کو وہ دونوں نیچے آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نیچے ہم اوپر، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ اوپر چلیے۔ آپ ان کا دل رکھنے کے لیے اوپر چلے گئے اور یہ دونوں میاں بیوی نیچے آ گئے۔ یہ ادب کی بات ہے۔ کسی نے کہا تھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب پہلی بات ہے، ادب نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہے، ادب ہوگا تو محبت ہوگی۔
یہ ادب تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو صحابہ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، آپ نے منع کر دیا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا مت کھڑے ہوا کرو جس طرح اجنبی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ تعظیم نہیں ہے۔ اور جو اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیں۔ لوگوں نے سجدہ کرنا آپ کو مناسب سمجھا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول فَنَّحْنُ أَحَقَّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ، ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی صاحب فرمایا یہ عبادت اپنے رب کی کرنا، اعبدوا اللہ ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، میں تمہارا بھائی ہوں، میرا اکرام کرو، میری عزت کرو، لیکن سجدہ نہ کرنا۔ تو ادب وہ ہوگا جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوگا۔ تو ابو ایوب انصاری کہ ہاں آپ تشریف رکھتے تھے، کئی دن تک آپ وہاں رہے ہیں، اور اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر شروع ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، آپ نے ان بچوں کو بلایا اور کہا کہ میں قیمتاً اس کو دوں گا، اس کو مجھے فروخت کر دو۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے، ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں اس جگہ کو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں قیمت دوں گا۔ یہ 3 بچے تھے، ان کا خیال کیا آپ نے، اور اس کی قیمت جو طے ہوئی وہ آپ نے دے دی۔ اب مسجد نبوی بننی شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ اٹھا کر لا رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کھجور کے تنے یہ ستون تھے، اور اس کی ٹہنیاں اور اس کے پتے یہ اس کی چھت تھی جو آپ نے تعمیر کی۔ چار دیواری تو پتھروں سے ہو گئی تھی، لیکن اندر آپ نے جو ہے نا وہ چھپرا سا بنا کے اور اس کے نیچے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کے بعد حالات بہت اچھے ہوئے، بہت لوگ ایمان لائے، حالات اچھے ہونے لگے۔ ایک شخص ہے عبداللہ ابن ابی، اس کا تذکرہ بھی میں نے آپ کے سامنے کیا۔ راس المنافقین، منافقوں کا سردار، منافقوں کا سر، راس سر کا نام۔ اس کی تاج پوشی کی رسم ہونے والی تھی۔ مدینے کا جو نظام تھا وہ قبائلی نظام تھا، قبیلے ہوا کرتے تھے، اور قبیلے کو کوئی سردار ہوتا تھا، اس کی مرضی سے قبیلے بات کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ اس نے تحریک چلائی کہ یہاں کا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ 300 آدمی اس کے ساتھ ہیں، اور یہ ترکیب اس کی کامیاب ہوئی، اور عین اس دن جس دن یہ بادشاہ بنایا جانے والا ہے، تاج رکھا جائے گا سر پر، اسی دن نبی رسول مدینے میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کا سارا پروگرام ہاتھ میں مل گیا، تاج پوشی ختم ہو گئی۔ ہر شخص نبی علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے، آپ کی قدر کر رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ وہ منافق ہے، ہم آپ کے سامنے تاریخ المنافقین رکھتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ منافق کیا ہوتا ہے۔ قرآن نے پتہ دیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ایمان لائے۔
تو کہتے ہیں انما ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اندر سے کافر، اوپر سے مومن، اسے کہتے ہیں منافق۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس نے بہتر یہی سمجھا کہ ایمان لے آئے، اور بظاہر وہ ایمان لے آئے، اور اس کے ساتھ 300 آدمی بھی ایمان لائے۔ یہ تھا منافقوں کا سردار۔ لیکن اندرونی سازشیں جاری تھیں، یہودیوں سے ملنا، بت پرستوں سے ملنا، ان کو بھڑکانا، نبی علیہ السلام کے خلاف باتیں کرنا، یہ اس کا مشن تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے ایک بہت خاص بات، مکہ میں کوئی منافق نہ تھا، مکہ میں صرف کافر اور مسلم، ایمان والوں کے مقابلے میں صرف کافر تھے، بت پرست۔ یہ تیسرا گروہ نہیں تھا منافقین کا۔ جب آپ مدینے تشریف لائے ہیں تو ایک مسئلے کے تحت یہ مسلمان ہو گئے، منافق مسلمان ہو گئے، تاکہ اسلام کے اندر رہ کر اسلام کو نقصان پہنچائے۔ جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو مدینے کے بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ رأس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہ سوچا کہ اب خیر اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ، اور اندرونی سازشیں کرتے رہو کہ ایمان لے آیا۔ تو یہ مدینے میں آ کے شروع ہوا۔ آپ شاید سمجھتے ہو مکہ میں بھی منافق ہے، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، یہ تو شروع میں ہے مدینہ سے، مدینے میں منافق ہوئے اور اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لوگوں کا غول آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس منافق کو آپ تبلیغ کریں۔ اللہ کے جو تبلیغ کے ارادے سے اس کے گھر گئے، گھر کے باہر اس نے تخت بچھا رکھا تھا اور اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ آدمی جو اس کے فالوور تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام خچر پر سوار تھے۔ آپ جب ادھر سے پہنچے تو خچر کے سم سے زمین کے اندر سے خاک اڑی۔ عبداللہ بن ابی نے جب یہ دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں تو کہنے لگا اے محمد تم ادھر سے نہ گزرا کرو، تمہارے گدھے کی بدبو سے ہم پریشان ہو گئے، اور تم نے جو یہ راکھ اڑائی ہے اس نے ہمارے سارے کپڑے خراب کر دیے، ہم کو خراب کر دیا۔ یہاں پر کچھ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مسلم کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اسی راستے سے گزرا کریں، آپ کے گدھے کی بدبو میں اچھی لگی، مٹی کا بنا اچھا لگا، آپ ادھر سے ہی گزرا کریں۔ اب آپ سمجھ لیں کش بکش جاری تھی منافقوں کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان کش جاری تھی۔ یہاں ایک ہنگامہ ہوا، ہاتھا پائی شروع ہو گئی، چند مسلمان جو تھے انہوں نے منافقوں کو مارا، منافقوں نے درد اندازی کی۔
میرا نبی السلام کے کہنے سے سب خاموش ہو گئے اور آپ نے دین کا پیغام عام لوگوں کو سب کو پہنچایا اور آپ یہاں سے واپس لوٹ گئے۔ یہ تھا وہ منافق جنگ بدر کے موقع پر، چونکہ یہ ایمان لے آیا تھا، جہاد سے انکار نہیں کر سکا اور کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ نبی کے سامنے اجازت دے دی۔ اس نے کہا میری ایک بات مان لو، اور وہ یہ ہے کہ مدینے کے اندر رہ کر جہاد کرو، شہر کے اندر رہ کر۔ باہر ہم جہاد کریں گے تو مارے جائیں گے، اس لیے کافروں کا لشکر 1000 ہے اور ہم تھوڑے ہیں، لہذا اگر ہم دفاعی جنگ لڑیں گے تو مدینے کے شہر کے اندر لڑیں گے، باہر نکل کر نہیں لڑیں گے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات لوگوں سے کہی تو لوگوں میں جو نوجوان طبقہ تھا، بہت فعال قسم کا، بہت کام کرنے والے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم میدان میں لڑیں گے، ہم گھروں میں نہیں لڑیں گے، میدان میں لڑیں گے۔ آپ نے ان نوجوانوں کی بات کو مان لیا۔ عبداللہ بھائی کو بہت برا لگا اور اس نے کہا تم نے ہماری بات نہیں مانی، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا اور آ کر کہا اپنے ساتھیوں سے ان کو ضرور شکست ہوگی اور جب یہ واپس آئیں گے تب ان کو شہر میں نہیں گھسنے دیں گے، ہم عزت والے لوگ ہیں، ان ذلیلوں کو ہم نکال دیں گے۔ سورہ منافقون آپ جب پڑھیں گے تو یہ تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کہہ رہے تھے لئن رجعنا الى المدینہ، اگر یہ لوٹیں گے مدینے کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ، تو ہم ان کو نکال دیں، ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے۔ لیکن یہ منصوبہ ہاتھ میں مل گیا، فتح ہو گئی۔ اس نے کہا تھا شکست ہوگی، اللہ نے فتح دے دی۔ فتح تو اللہ کے ہاتھ میں، نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی نصرت اور فتح قریب ہوتی ہے۔ فتح ہو گئی۔ اب یہ روک نہیں سکا، فتح والے لوگ ہیں نا، راستہ کھول دیا اور سب مدینے میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہ بات قرآن میں آ گئی کہ یہ منافق ایسے بک رہا تھا کہ ہم ذلیلوں کو مدینے میں نہیں گھسنے دیں گے۔ یہ بات قرآن میں آ گئی اور عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ایمان لے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ہر جگہ اس کی شان نمودار ہوتی ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ایمان لے آیا تھا، اس کا بیٹا بھی ایمان لے آیا۔ جب اس نے یہ آیت سنی سورہ منافقون کی تو وہ بغیر کسی سے کہے سنے اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور کہا ابا جی آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا۔ کہا ابا جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن میں آ گیا، اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا۔ اور کہا ابا جی جب تک آپ یوں نہیں کہیں گے کہ محمد عزت والے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، معاشرت تک واپس نہیں جاؤں گا۔ بیٹے کے تیور بدلے ہوئے دیکھے۔ مجبور ہو کر کہا ہاں ہم ہی ذلیل ہیں، وہ عزت والے ہیں۔ اب یہ بیٹا نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول ابو نے ایسی بات کی، سورہ منافقون کر یہ آیت آ گئی، آپ مجھے حکم دے کہ ابو کو قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں،
یہ ہے راس المنافقین۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا، اس نے برابر کا ساتھ دیا، ان لوگوں سے ملا جو بہتان ترازی کر رہے تھے۔ نبی صاحب کو بہت کچھ پہنچا، بہت صدمہ ہوا۔ تو ہم آپ کے سامنے منافقین کی تاریخ بھی رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو منافق کون ہوتا ہے۔ اسی سورہ منافقون کا طریقہ ہے تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے کہا ابا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے کہا ہے یہ بات چونکہ قرآن کے اندر آ گئی ہے۔ وہ قرآن کی آیت سن لے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله۔ جب جا آتے ہیں تیرے پاس المنافقون منافقون قالوا تو کہتے ہیں انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم انک رسول، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور بے شک اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک صفت یہ بھی ہے منافق کی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے واسطے مومنوں کے اندر یہ صفت نہیں ہونا چاہیے۔ آج سے عہد کر لو جھوٹ نہیں بولیں گے، ورنہ نفاق کا کچھ حصہ آ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے اندر بھی منافق ہوں گے اور ان کی 4 نشانیاں ہوں گی۔ اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیاں بکے۔ گالیاں بکنا اسلامی تو منافق کی کام، منافق گالیاں بکتے ہیں، مومن گالی نہیں بکے گا، مومن سے برداشت کرے گا۔ اللہ نے گواہی دے دی کہ منافق ان المنافقون لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ بیٹے سے جھوٹ بولا نا کہ میں نے ایسا نہیں کہا، بیٹے نے کہا نہیں آپ نے کہا ہے چونکہ قرآن کے اندر آ گیا۔ لیکن باپ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مومن، بیٹے کے دل میں درد ہوتا ہے، کاش ابو مسلمان ہو جائے۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا تو پکار کر کہتے ہیں اے میرے رب اس بچے کو بچا لے، ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، تو سارے حکم کرنے والوں پر حکم کرنے والا ہے، حکم کر دے کہ یہ بچہ بچ جائے۔ تو محبت اولاد کی بات کی تو ہوتی ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ بیٹا بھی چاہتا ہے کہ ابو ایمان لیا، لیکن وہ ایمان لے رہا ہے، انتقال ہو گیا۔ بیٹے نے کہا اللہ کے رسول میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی نماز پڑھیں۔ نبی نے سامنے وعدہ کر لیا، یہ پڑھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب، یہ ہوش کے نیچے کا حصہ گیلا، یہ لعاب کہتے ہیں، یہ اس کے منہ میں لگا، اپنا ایک کرتا کفن کے اوپر ڈال دیا۔ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ منافق بخش آ جائے، اور آپ جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جنازے میں 40 آدمی دعا کریں اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ یہاں تو صحابہ کرام ہیں، نبی اسلام خود ہیں،
جناب عمر کو ناگوار لگا، انہوں نے کہا اللہ کا رسول آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ منافق جس کی ساری زندگی نفاق پر گزری، اس کی آپ نماز پڑھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر مجھے اللہ نے منع تو نہیں کیا، اگر اللہ منع کر دیتا میں کبھی نماز نہیں پڑھاتا، اللہ نے منع نہیں کیا، میں نے نماز پڑھا دی۔ اب قرآن کی آیتیں بعد میں اتری، نماز پڑھانے کے بعد، اور فرمایا سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، استغفرت لہم او لا تستغفر لہم، استغفار کر یا نہ کر، دونوں باتیں برابر۔ نماز جنازہ میں استغفار اللہم اغفر لحینا، اے اللہ مغفرت کر دے ہمارے زندوں کی، مردوں کی، بچوں کی، عورتوں کی، سب کی مغفرت فرما دے۔ صلاۃ جنازہ تو آپ دعا کر رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان تستغفر لہم، اگر تو استغفار کرے او لا تستغفر لہم، یا نہ استغفار کرے، برابر ہے، کر یا نہ کر، دونوں باتیں برابر ہیں۔ ان تستغفر لہم، اگر تو استغفار کرے اس کے لیے 70 مرتبہ، 70 مرتبہ، سورۃ توبہ پڑھے، 70 کا لفظ ہے، 70 مرتبہ تو کرے گا، نہیں یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ نبی کی دعا رد ہو گئی، نبی کا تھوک لگانا بیکار ہوا، نبی کا جھبا ڈالنا کچھ نہیں فائدہ دیا۔ منافق کی سزا بہت سخت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء، یقیناً منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہنم کے طبقات ہیں ان سب سے نیچے جو ہے وہ منافق لوگ ہیں۔ تو تاریخ منافقین آپ کی سمجھ میں آئی۔ ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔